الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کو قید ہوئے 500 دن سے اوپر ہو چکے ہیں، اور جس عزم و ہمت اور استقلال کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی، پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ایسا سیاسی قیدی یہ واحد مثال ہے کہ پہلا سیاسی قیدی ہے کہ جس کے ٹرائل جیل کے اندر ہو رہے ہیں اور اس کو عدالت میں نہیں لایا جاتا، اور اس کی تصویر پر بھی پابندی ہے۔ انتہائی سختیوں کے باوجود پھر بھی جب فروری 2024 میں الیکشن ہوئے تو عمران خان صاحب کی پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی اور وہ پھر مینڈیٹ چرا لیا گیا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے اس پہ ہر قسم کی پابندیاں لگا دی گئیں، غیر اعلانیہ پابندی لگا دیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کمپین نہیں چل سکتی، کوئی جلسہ میٹنگ نہیں ہو سکتا، اور جو بھی احتجاج ہوئے ہیں یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان پر گولی بھی چلائی گئی۔ لیکن اس کے باوجود یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت ختم ہوئی، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، تو پھر پاکستان میں کیا بہتری آئی؟ مینڈیٹ چرا لیا گیا، 4-5 سال ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئے، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، عمران خان صاحب کو جیل میں 500 دن سے اوپر ہو چکے ہیں۔ اس میں کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کا کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کے عوام کا کیا فائدہ ہوا؟ اس وقت مہنگائی کی کیا ریشو تھی اور کیا باہر حالات تھے، عوام کس طرح زندگی گزار رہی تھی؟ اور ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں، وہ دیکھ لیں۔ اس وقت ریزرو دیکھ لیں، 16.7 ارب ڈالر تھے، ابھی اتنا قرضہ لے کر بھی ریزروز کی حالت دیکھ لیں۔ اور پاکستان کی اکانومی اور اس کی ایکسپورٹ، اس کے ٹیکسز، اس کی ریمیٹنس، ہر چیز بالکل ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ خالی سٹاک ایکسچینج پتہ نہیں کس حساب سے اوپر جا رہی ہے، لیکن ملک کا کباڑا ہی ہوا ہے۔ ملک کی معیشت انتہائی دلدل میں مزید دستی بھی چلی جا رہی ہے اور دستی چلی گئی ہے، اور پاکستان کے جو مشکل سے مشکل حالات ہوتے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے میں، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے میں، پاکستان تحریک انصاف پر سختیاں کرنے سے نہ تو عمران خان صاحب پر کوئی کیس ثابت کر سکے۔ عمران خان صاحب ان 500 دنوں میں جو مین کیس ہے سب پہ ضمانت ہو چکی ہے، لیکن ڈمی کیسوں میں کبھی ایک بھی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، کبھی دوسرے میں ڈال دی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے سے، پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے سے، اس پر غیر اعلانیہ پابندیاں لگانے سے، ان ڈمی حکمرانوں کو جیلی مینڈیٹ کی حکومت میں بٹھانے سے، ان کو حکومت کے اقتدار کو طول دینے سے یہ کیا فائدہ ہوا؟ ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ ملک کی معیشت کی کچھ میں بہتری آئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس ساری ایکسرسائز سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف اپنی دلی تسکین حاصل ہو رہی ہے، اور جو یہ حکمران تھے ان کے کیسز معاف ہو گئے ہیں اور ان کی عیاشیاں جاری ہیں، باقی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مقبولیت بڑھی، عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھی، اور جب بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف جب بھی عوام میں جائے گی، اور جب بھی الیکشن ہوں گے، جب عوام کو جب بھی موقع ملے گا اور عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور تقریباً 2/3 اکثریت جب بھی الیکشن ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے جیتنی ہے۔ پہلے بھی جیت چکے تھے، ان کا مینڈیٹ چرایا گیا، لیکن اس مینڈیٹ چرانے سے، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے سے، وہ پاکستان تحریک انصاف پر غیر اعلانیہ پابندیاں لگانے سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہ ایکسپورٹ بڑھی، نہ امپورٹ بڑھی، نہ ریزرو بڑھے، نہ اکانومی میں بہتری آئی، نہ مہنگائی میں بہتری آئی۔ مہنگائی زمین سے آسمان پر چلی گئی۔ بجلی کے بل دیکھ لیں، پانی کے اپنے بل دیکھ لیں، گیس کے بل دیکھ لیں، اور مہنگائی کی ہر چیز پاکستان کی مارکیٹ میں ہر چیز اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان صاحب کے دور میں کیا ریٹ تھے اور کس طرح آسمان پہ چلی گئی ہے۔ یعنی کسی قسم کی بہتری نہیں آئی سوائے دلی تسکین کے۔ اور دوسرا بھی یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور پاکستانی عوام جو عمران خان کے ساتھ نہیں تھی پہلے، وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو اس ایکسرسائز سے کیا فائدہ ہوا؟ سب سے پرائرٹی ہمارا ملک ہوتا ہے، سب سے پرائرٹی ہماری عوام ہوتی ہے۔ جب ملک اور عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہو رہا تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ کتنا عرصہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالیں گے؟ اور عمران خان صاحب کو جو عزم استقامت کا پہاڑ ہے، وہ ان کو جو اللہ پاک نے یقین کامل دیا ہوا ہے اور جو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ایسے نہیں کھڑی، اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہے۔ عمران خان وہ واحد شخصیت ہے جس کے ابھی تک خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں عمران خان صاحب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے طواف ہو رہے ہیں، ان کے لیے عمرے ہو رہے ہیں، اور جو پاکستانی قوم جو رمضان گزرے ہیں ان رمضانوں میں افطاری کے وقت، سحری کے وقت پوری قوم عمران خان صاحب کے لیے دعائیں کرتی رہی ہے، اور ابھی بھی نمازوں میں پاکستانی عوام کی
دعائیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہیں، بزرگوں کی دعائیں شامل ہیں، پورے پاکستانی قوم کی دعائیں شامل ہیں، اور ایسا کوئی لیڈر نہیں ہوتا کہ جس کو اس طرح پاکستانی قوم دعاؤں میں یاد رکھے، اور جب جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو، جس کے ساتھ پوری قوم کی دعائیں شامل ہوں، اور جس کو پتہ ہے جس قوم کو کہ جو ان کو 10 لاکھ کا صحت کارڈ انصاف کارڈ دے رہا تھا، جو شناختی کارڈ تھا وہ صحت کارڈ تھا، اور جس قوم کو پتہ ہے کہ جو پرائم منسٹر پورٹل پہ چل رہی تھی، عام بندہ گھر میں بیٹھے موبائل پر اس ایپ کے ذریعے کسی قسم کی اپلیکیشن کسی بھی ادارے کے خلاف، کسی بندے کے خلاف اسی وقت ڈاؤن لوڈ کر کے بھیج سکتا تھا، اور اس کا فوری ریئیکشن آتا تھا، یعنی انصاف تک فوری رسائی تھی، اور لوگوں کو پتہ ہے جو وزیر اعظم وہ لائیو کالیں لے کر لوگوں کو سنا کرتا تھا، اور لوگوں کو پتہ ہے دسترخوان تھے، پناہ گاہیں تھیں، اور جو باعزت طریقے سے اسکولوں کالجز میں بیٹھ کر احساس پروگرام کے تحت 2000 پہ لوگوں کو ملتے تھے، یہ ساری سہولتیں لوگوں کو تھی۔ ابھی تو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا حکومت کدھر ہے، کوئی ایم پی اے کسی قسم کا نظر نہیں آ رہا، نہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر ضلع راولپنڈی کی جو بڑی بڑی اسکیمیں ہیں ساری وہ بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ساری اسکیمیں رکی ہوئی ہیں، چھوٹی موٹی اسکیمیں بھی نہیں ہو رہی۔ تو پھر کیا اصل اصول ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے خلاف جب آپ جائیں گے، آپ سسٹم کے خلاف آپ جائیں گے، تو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، جو اگر آپ کے ذہن میں آپ کی پرائرٹی پاکستان ہے، آپ کی پرائرٹی عوام ہے، تو خدارہ اپنے جو عمران خان صاحب کی جو ضمانتوں پر ہیں ان کی کیسز فری ٹرائل چلنے دیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کری ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ عمران خان صاحب باہر نکالو گے، ختم کر دو، وہ کہتے ہیں کم از کم عدالتوں کو فری ہینڈ دیں، وہ فری ٹرائل کریں، اور جب عمران خان صاحب ضمانت پہ ہوتے ہیں تو وہ ضمانت کریں۔ جو لو میں ہی تھا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جو ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں، لیکن فری ٹرائل نہیں ہو رہے تھے، اور اسی طرح عمران خان صاحب ایک کے بعد دوسرے کیس میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ مین کیسوں میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، لیکن پھر صرف ان کو اندر رکھنے کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان نہ جھکا ہے، نہ جھکے گا، نہ عمران خان صاحب کا ورکر جھکا ہے، نہ جھکے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی مرضی بھی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، یہ پاکستانی قوم ترقی کرے گی، پاکستان ترقی کرے گا، اور اس قوم کا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قوم کی سربلندی آنی ہے۔ وہ وقت آئے گا جب پاکستان دوبارہ ترقی کی شاہراہوں پہ دوڑتا ہوا نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ حق غالب آنے کے لیے ہوتا ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ وقتی طور پر باطل فتح ہوتی ہے، باطل کی نظر آ رہا تھا کہ باطل جیت رہا ہے، وقتی طور پر عمران خان صاحب کے لیے پریشانی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشانی ہے، لیکن وہ حق کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ حق سچ کے جو فیصلے ہوں گے، عدالت فیصلے، یہی عدالتیں فیصلے کریں گی، یہی عدالتیں عمران خان صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ رہا کریں گی۔ اللہ پاک نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کی منشا، اس قوم کی رائے کے مطابق حکومتیں بنیں گی، اور یہ قوم اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرے گی، اور اللہ پاک اس قوم پر رحم کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ